السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتا ہوں کہ اچھے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، مسکراتا ہوا رکھے اور اپنی امان اور حفاظت میں رکھے۔ ناظرین، ویلکم ہے آپ کا آپ کے ہی یوٹیوب چینل اس کے اسلامک 786 پر۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بیت الخلا یعنی ٹوائلٹ جانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، مسنون طریقہ کیا ہے اور کن کن باتوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو ناظرین، ہم میں سے بعض آدمی ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ارے پیشاب ہی تو کرنا ہے، پائخانہ ہی تو کرنا ہے، چلو جیسے من ویسے کر لیں۔ لیکن نہیں میرے محترم، میرے ناظرین، میرے سامعین، میرے پیارے اور آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر ایک چیز کا طریقہ بتا دیا ہے، کیسے ہمیں کھانا کھانا ہے، کیسے پانی پینا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، حتیٰ کہ تھوک پھینکنے کا طریقہ بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے بتا کر۔ تو ناظرین، کچھ سنتیں ہیں ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے کی اور نکلنے کی، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ تو سب سے پہلی جو سنت ہے، جو طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ٹوائلٹ جانے سے پہلے سر ڈھانک کر اور چپل یا جوتا وغیرہ پہن کر جانا چاہیے، سر کھول کر نہیں جانا چاہیے۔ مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دن ہو یا رات ہو، کسی وقت میں بھی ہو، آپ سر کو کھول کر ٹوائلٹ میں نہ جائیں۔ آپ سر پہ کچھ نہ کچھ ٹوپی، دستی، رومال، گمچھا، آنچل، جو بھی چادر ہو یا کوئی بھی سامان ہو، اس سے اپنا سر کو ڈھانک کر ٹوائلٹ کے اندر جانا چاہیے، اور چپل اور جوتا وغیرہ پہن کر، یعنی جو بھی آپ کے پاس موجود ہو، چپل ہو تو چپل، جوتا ہو تو جوتا، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ پاؤں خالی نہیں ہونا چاہیے اور سر خالی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات مسند احمد جو حدیث کی کتاب ہے اس میں یہ موجود ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 کہ ٹوائلٹ میں بایاں پیر رکھنا چاہیے، یعنی گندی جگہ ہے اور گندی جگہ کے لیے بایاں پیر ہی صحیح ہے، اس لیے ٹوائلٹ جانے سے پہلے اس کے اندر یعنی اس گھر میں بایاں قدم رکھنا چاہیے، اور یہ بات ابن ماجہ کی حدیث میں موجود ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 دعا پڑھ کر جانا چاہیے۔ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ ٹوائلٹ کے اندر جو ہے 2 چیز رہتے ہیں، ایک خبیث شیطان، دوسرا خبیث جنات۔ تو ان تمام چیزوں کے حرکت سے بچنے کے لیے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ دعا یہ ہے جو ابھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس دعا کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ بات اور یہ دعا ترمذی شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس میں موجود ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ پیشاب یا پاخانہ کرتے وقت اپنے سطر کو نیچے بیٹھنے کے قریب جب ہو جائیں اس وقت کھولیں، یعنی پیشاب کرنے کے وقت جب ہم دیکھیں کہ بیٹھنے والے ہیں اس وقت اپنے سطر کو ڈھیلا کریں، کھولیں۔ اور ٹوائلٹ کے وقت بھی یہی حال ہے کہ ٹوائلٹ جب کرنے جائیں تو اپنے سطر کو بیٹھنے کے قریب میں کھولیں، ایسا نہیں ہو کہ پہلے سے کھول کر بیٹھیں، یہ سنت کے خلاف ہو جائے گا۔ سنت کا طریقہ یہی ہے اور سنت کے مطابق یہی ہے کہ ٹوائلٹ یا پیشاب کرنے سے پہلے جو ہے ہم ڈائریکٹ اپنے سطر کو کھولیں نہیں، بلکہ جب بیٹھنے کے قریب ہو جائیں اس وقت اپنے سطر کو ہم کھولیں۔ اور یہ بات ترمذی اور ابو داؤد، یہ دونوں حدیث کی کتابیں اس میں موجود ہے۔ اس کے بعد پیشاب بیٹھ کر کرنا چاہیے، کھڑے ہو کر نہیں کرنا چاہیے، اس سے ہمارا بدن ناپاک ہوتا ہے، کپڑا ناپاک ہوتا ہے، اور اس سے گناہ میں مبتلا ہم ہو جاتے ہیں، اور اس سے اللہ رب العزت عذاب بھی مرنے کے بعد عطا کرتا ہے، دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے، اور یہ بات بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد قبلے کی طرف نہ پیٹھ کرنا چاہیے اور نہ منہ کرنا چاہیے، یعنی ٹوائلٹ کرتے سمے قبلے کی طرف نہ پیٹھ کرنا چاہیے نہ منہ کرنا چاہیے، بلکہ دوسری طرف کرنی چاہیے،
اگر گھر میں ٹوائلٹ بناتے بھی ہیں تو اس کا رخ جو ہے پچھم کی طرف نہیں ہونا چاہیے یا پورب کی طرف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اتر دکن عام طور پر ہوتا ہے۔ تو ٹوائلٹ جب ہم کرنے جائیں یا پیشاب کرنے جائیں تو ہمارا پیٹھ بھی قبلہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے یعنی پچھم کی طرف، اور نہ منہ بھی قبلہ کی طرف یعنی پچھم کی طرف ہونا چاہیے۔ یعنی کل ملا کر ہمارا جو ہے بیٹھنا، پیشاب کا اور ٹوائلٹ کا بیٹھنا، یہ دونوں کا جو طریقہ ہونا چاہیے یہ پورب یا پچھم نہیں ہونا چاہیے بلکہ اتر دکن میں سے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کہ ٹوائلٹ کرتے سمے یا پیشاب کرتے سمے بلا ضرورت شدیدہ نہ ہو، یعنی سخت ضرورت نہ ہو تو بات نہیں کرنا چاہیے۔ بہت ایمرجنسی ہو تب بات 1 منٹ کے لیے کر سکتے ہیں، 1 سیکنڈ کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت ٹوائلٹ میں بیٹھ کر بات کرنا یا کوئی ذکر کرنا یہ گناہ ہے، اس کا اہتمام ہمیں نہیں کرنا چاہیے بلکہ خاموشی کے ساتھ پیشاب یا پخانہ کرنا چاہیے، اور یہ بات ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد اپنے شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے چھونا چاہیے یا بائیں ہاتھ سے دھونا چاہیے، داہنے ہاتھ سے پانی ڈالنا چاہیے اور بائیں ہاتھ سے اپنے شرمگاہ کو دھونا چاہیے اور چھونا چاہیے۔ یہ بات بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے صاف کرنا ہے، بائیں ہاتھ سے دھونا ہے، بائیں ہاتھ سے چھونا ہے، داہنے ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے، اور یہ بات اور یہ حدیث جو موجود ہے یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد پیشاب کے چھینٹے سے ہمیں بچنا چاہیے، پیشاب کا جو چھینٹا ہوتا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ بسا اوقات اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والے کو اللہ رب العزت اس کی قبر میں عذاب دیتا ہے۔ تو ہمیں جہاں تک ہو سکے، چاہے بھینس کا پیشاب ہو، چاہے بکری کا پیشاب ہو، چاہے کسی بھی چیز کا پیشاب ہو، چاہے اپنا پیشاب ہو، تمام ناپاکیوں سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور یہ بات ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت یا انگوٹھی وغیرہ جس پر اللہ یا محمد یا پھر اللہ کا نام یا جبار یا ستار یا پھر کوئی تعویذ ایسی ہو جس میں قرآن کی آیت لکھی ہو جو دکھائی دیتی ہو، ان تمام چیزوں کو ٹوائلٹ یا پیشاب کرتے وقت لے جانا نہیں چاہیے، بلکہ ان تمام چیزوں کو اتار کر رکھ دینا چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں ٹوائلٹ کے اندر جانا چاہیے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ ٹوائلٹ سے نکلنے کے بعد اپنا داہنا قدم باہر رکھنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنا چاہیے جو ابھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ اس دعا کو پڑھ کر ہمیں اپنے ہاتھوں کو صابن یا پھر کسی اور چیز سے صاف کر لینا چاہیے، دھو لینا چاہیے، اور یہ بات ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد پیشاب جب ہم کریں گے تو پیشاب کسی سخت زمین پر نہیں کرنا ہے، بلکہ زمین کو کرید کر، زمین کو نرم کر کے، زمین کو کھن کے اس پر پیشاب کرنا ہے تاکہ ہمارا چھینٹا کپڑے پر نہ پڑے یا پھر ہمارے بدن پر نہ پڑے، جس سے ہمارا کپڑا ناپاک نہ ہو، جس سے ہمارا بدن ناپاک نہ ہو۔ اگر کوئی سخت زمین ہے تو اس سخت زمین کو ہم کرید لیں، جس کو کھننا بولتے ہیں، کھن لیں یا نرم کر لیں، اس پر ہم پیشاب کریں، یا تو پھر اس زمین کو چھوڑ دیں، کسی نرم جگہ پر جا کر ہم پیشاب کریں تاکہ ہمارے جو کپڑے ہیں، ہمارا جو بدن ہے وہ چھینٹوں سے بچا ہوا رہے، ناپاک نہ ہونے پائے۔ اور یہ بات ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ تو ناظرین، یہ رہا بیت الخلاء میں جانے اور آنے کا طریقہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں آپ ضرور بتائیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دھیان رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔